حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے شاگرد کو حکم دیا، بیٹا مسجد میں جا کر دیکھو پہلی اور دوسری صف میں کون لوگ بیٹھے ہیں۔ شاگرد نے واپس آ کر بتایا کہ پہلی صف میں تو زیادہ تر غریب اور فقیر لوگ ہی موجود ہیں۔ یہ سن کر امام صاحب نے ایک بصیرت افروز جملہ ارشاد فرمایا، بیٹا یہ صفیں اسی طرح آخرت میں بھی بنیں گی، اور جو شخص دنیا میں نیکی کے کاموں میں پیچھے رہتا ہے وہ آخرت میں بھی سب سے پیچھے رہے گا، کیونکہ جو لوگ ہمیشہ پیچھے رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں اللہ انہیں پیچھے ہی دھکیل دیتا ہے۔ ناظرین، آج ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آخرت کی تیاری، رضائے الہی کے حصول، تعلق باللہ کی مضبوطی اور جنت کے اعلیٰ مراتب کے لیے ہماری تگودو کیا ہے؟ کیا ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید ہمیں بار بار حکم دیتا ہے؟ افسوس کہ ہم نے دنیاوی جائیدادوں، بنگلوں اور اونچے مناصب کے حصول کی دوڑ میں حلال و حرام کی تمیز بھی کھو دی ہے۔ اس حل میں مزید کیا کچھ اور بھی ہے کہ پیاس نے معاشرے میں قتل و غارت، حسد، بغض اور باہمی جنگ و جدال کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے سابقہ گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، اللہ کی رضا کے لیے خیر کے کام میں اگلی صفوں میں جگہ بنائیں، چاہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہو، وقت اور صلاحیتوں کی قربانی ہو، نماز کی پہلی صف ہو، یا قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ذمہ داری۔ ہماری یہ تمنا ہونی چاہیے کہ ہم اس دوڑ میں سب سے آگے ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مہاجرین کے ان غریب صحابہ کے ساتھ بیٹھا تھا جن کے پاس تن ڈانپنے کو بھی پورا کپڑا نہ تھا، اور وہ ایک دوسرے کی پیچھے چھپ کر ستر پوشی کر رہے تھے۔ ہم میں سے ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا کہ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہمیں سلام کیا اور پوچھا کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جن کے ساتھ مجھے قرآن میں وقت گزارنے اور رکے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، اے مہاجرین کے غریب گروہ، تمہیں خوشخبری ہو کہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور کامل کی بشارت ہے، اور تم مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوگے، اور وہ آدھا دن اس دنیا کے 500 سال کے برابر ہوگا۔ ناظرین، ذرا غور فرمائیے، صحابہ کرام کے پاس ستر پوشی کے لیے لباس تک نہ تھا، مگر وہ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اسی وابستگی نے انہیں جنت کے اعلیٰ درجات اور اللہ کا دیدار نصیب فرمایا۔ ہمیں آج یہ سوچنا ہے کہ ہم کن لوگوں کی صف میں کھڑے ہیں، کیونکہ آخرت میں ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ ہم دنیا میں کھڑے ہیں۔ آئیے اس ماہ مبارک کا استقبال بیدار مغزی، مضبوط ایمان کے ساتھ کریں، قرآن فہمی، آیات میں تدبر اور تفکر، اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر استقامت سے چلنے کا عہد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عہد پر وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔